آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج اسلام آباد کے اندر ایک پروڈکٹیو میٹنگ ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس کے اندر فلسطین کے معاملے کے اوپر قومی یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ تمام جماعتیں موجود تھیں، پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں تھی۔ یہ کانفرنس ضروری تھی، ضروری ہے، اور اس کے امپلیکیشنز بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو سیاسی خلفشار، جو سیاسی ہنگامہ تماشا مچا رہا، اس نے پاکستان کو کتنا ڈیمیج کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی آوت جاوت سے میں غرض نہیں ہے، لیکن اس آوت جاوت سے ملک کے امیج کا اگر کباڑا نکلتا ہے تو پھر اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ آج کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا گیا، حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے اوپر نوٹس لگا دیا گیا، ایک حصہ اس کا سیل کیا گیا ہے۔ اب کے پی کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کورٹ پہ جانا ہے، یہ کے پی کی پراپرٹی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس تمام ایپیسوڈ نے ہمارے ملک کو نقصان کتنا پہنچایا۔ اس حصے میں ہمارے پاس سینیٹر پرویز خان صاحبہ موجود ہوں گی، سمر ہارون بلور صاحبہ موجود ہوں گی، اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اور اسی پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے پاس رانا ثناء اللہ خان بھی موجود ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ اگلی مرتبہ جب علی امین گنڈا پور جتھا لے کے آئے گا، اگر آتا ہے، تو پھر کیا دوبارہ سے اسلام آباد سٹی کو کنٹینر کیسل بنا دیا جائے گا یا نہیں۔ لیکن پہلے حصے میں کے پی ہاؤس کو سیل کرنے کے معاملے کے اوپر نمائندہ خصوصی سما نیوز سمیرہ خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سمیرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ طارق صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کے پی ہاؤس کو سیل کیا جانا یہ کیوں ضروری تھا، آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت سی ویسے تو متضاد باتیں ہو رہی ہیں، یوں کہنا بہتر ہوگا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی یا ہر واک آف لائف اس وقت جو اسلام آباد میں ہے ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، مگر جو ہمیں باوثوق یا مستند ذرائع جن کی ہم بات کر سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ہاؤس سے ایسی ڈسیمینیشن ہوتی رہی ہے میسیجز کی، جو کہ آنے والے وقتوں میں، کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان ایک گلوبل ایونٹ ایک طرح سے ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے اسلام آباد میں 15 اور 16 اکتوبر کو، اور آج آپ نے کورٹس کی اس میں رولنگ بھی دیکھی۔ کچھ ٹائم پہلے انٹیریئر سیکریٹری نے اس میں ڈیٹیلز بھی دی تھی کہ اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف 15 اور 16 کی ہی ہیپننگ ہے، اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل موومنٹ ہوگی یہاں پر۔ تو اس کے بعد کورٹ نے یہ اس میں رولنگز بھی دی کہ احتجاج کو مؤخر کیا جائے ان تاریخوں تک، تاکہ پاکستان کی کوئی جگ ہسائی نہ ہو یا اس کی کوئی نیگیٹو امیج بلڈنگ نہ ہو گلوبلی۔ مگر بدقسمتی سے یہ ہوا ہے، اور کے پی ہاؤس میں جو تماشا پچھلے 2-3 دن چلتا رہا ہے، اس سے بھی ایک بہت نیگیٹو امیج پاکستان کی بلا شبہ اس میں گئی ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بنائی گئی ہے سوشل میڈیا پر خاص کر۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ٹو دا فیس ویلیو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کو ایس سی او کی وجہ سے کیا، کیونکہ اس سیکیورٹی کے معاملے کو ایک بڑے عالمی معاملے کے ساتھ جوڑنا بھی غلط ہوگا، مگر ایک حفظ ما تقدم کے طور پر جو یہ ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے، میرے خیال سے اسی لیے لیا گیا ہے کہ مزید پاکستان یا کیپٹل آف پاکستان جو ہے اس کی کوئی ایسی اس کے متعلق کوئی ہرزہ سرائی نہ ہو عالمی میڈیا میں کہ جو امپیکٹ کرے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ کو۔ اچھا، یہ جو اب ہاؤس سیل ہو گیا ہے، یہاں پر آوت جاوت مکمل طور پر موقوف ہو گئی ہے، روک دی گئی ہے، اور اس کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی، ابھی اس کے حوالے سے آج ہم نے آفیشلز کو بھی دیکھا، سی ڈی او آفیشلز تھے، اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز تھے جنہوں نے اس کو سیل کیا، ایک نوٹس چسپاں کرتے ہوئے ہم نے آج دیکھے ہیں ویژولز اس کے، کافی لوگ بھی موجود تھے، اسلام آباد پولیس کے بھی لوگ موجود تھے ارد گرد، مگر ابھی تک اس کو مکمل طور پر اگر کہا جائے سیل کیا گیا تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایڈمنسٹریٹو جو اس کے اتھارٹی ہے وہ یقیناً اب اسلام آباد کے پاس ہوگی، گو کہ یہ خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے، مگر جو چارجز ہیں وہ بھی کچھ عام نوعیت کے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اٹس اے کیپٹل آف اسلام آباد، کیپٹل آف پاکستان۔ آئی ووڈ ریٹریٹ دا فیکٹ کہ یہاں پر عالمی وفود کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد کل یا پرسوں ایک اہم سعودی وفد نے بھی آنا ہے، تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیپٹل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تمام معاملات اپنے زیر نگرانی رکھے گی، اور پھر یقیناً سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کی بھی نظر رہے گی، تاکہ مزید کل رات آپ نے ایک افسوسناک واقعہ دیکھا کراچی میں، ظاہر ہے سیبوتاج کرنے کی کوششیں رہتی ہیں ہاسٹائل ایجنسیز کی جانب سے، پاکستان کا امن تو ویسے بھی، مگر ایسے مواقع پر ان کی توجہ کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک اس کو صرف ایک کے پی ہاؤس کو ہی نہیں بلکہ باقی جو گرد و نواح میں، کیونکہ ابھی تو جتھے گئے ہیں اپیرنٹلی، مگر کچھ پتہ نہیں کہ وہ جتھے شاید اسلام آباد میں کوئی روپوش ہوئے ہوں، واپس وہ کے پی ہاؤس میں ریفیوج لینے کی کوشش کریں، تو اس لیے اس کی تمام تر کڑی نگرانی کی جائے گی، اور تمام تر حصوں کو بھی اپنی نگرانی میں رکھا جائے گا، مگر جو ملازم ہیں، اندرونی ملازم جو ہمہ وقت ہوتے ہیں، ان کو شاید اجازت ہے اندر رہنے
करने की। जी बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान हमें बता रही थी नाज़रीन के KP हाउस को क्यों सील किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका ताल्लुक ज़ाहरन आपको पिछले हफ्ते के वाक़यात से नज़र आता है, लेकिन जुड़ा हुआ है ये SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि यहाँ से बैठ के कुछ और कार्रवाइयाँ ऐसी ना हो कि ये कॉन्फ्रेंस सबोटाज हो। अब इस मामले को और जो KP के चीफ मिनिस्टर की आवत है उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो अगले हिस्से में सेनेटर परवेश खान, समर हारून बेलोर, बैरिस्टर अकील मलिक, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और PMLN बिल तरतीब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाज़रीन अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं जो अली अमीन गंडापुर का बयानी है और उससे जुड़े हुए जो संजीदा और बाज़ अकबर मज़गा खेज़ किस्म के मामलात हैं, दोनों को हम अहाता करेंगे। हमारे पास सेनेटर परवेश खान साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर PMLN की तरफ से आपका भी शुक्रिया, और समर हारून बेलोर साहबा अवामी नेशनल पार्टी आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग पहले ज़रा मैंने कहा कि संजीदा भी है, मज़गा खेज़ भी हैं। मैं आपका ज़रा परवेश साहबा रिएक्शन लेना चाहूँगा। आपने स्पीच भी सुनी है, उसके बाद जो लेटेस्ट अभी इन्होंने बयान दिया है कि जी वो तो हमारा एक लायामल था, गुमशुदा होना हमारा लायामल था, लेकिन स्पीच के ऊपर रद्द अमल जब उन्होंने बताया जी कि मैं यहाँ से नीचे नीचे निकल गया, 12 अजला को टच किया, मेरे जेब में पैसे नहीं थे, ऑल ऑफ दैट, योर रिएक्शन? देखिए, ये एक अपनी पार्टी का भी मजाक बनाना, एक ऐवान का मजाक बनाना, एक बड़े ओहदे का मजाक बनाना और फिर एक बड़े सूबे का जिसने बड़ी कुर्बानी दी है बहुत सी चीज़ों में, उसका मजाक बनाना, उनके लोगों की इज्तमाई दानिश का मजाक बनाना, लोगों को पागल समझना, ये इससे आगे शेख चिली के किस्सों से आगे कुछ नहीं। क्यों आप शेख चिली क्यों कह रही हैं? इसलिए कि आप देखिए, पहली बात तो ये है कि ये यहाँ आए थे और कुरान भी हमने देखा उठाया था डी चौक में, मैं पता नहीं क्या करूँगा, तो इनका काम था कि डी चौक में अपने लोगों के साथ खड़े रहना। वहाँ से उठ के फिर इनकलाब चला जाता है KP हाउस, चले वहाँ भी चले गए, वहाँ से फिर ये किस तरीके से क्यों निकले, क्यों नहीं इन्होंने ऑप्ट किया कि लोगों की आंखों के सामने निकले, चाहे अरेस्ट हो जाते, क्या होता, एक चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होता तो इनकी जो कॉज है उसमें दो दावे हैं। वो कहते हैं एक तो मैं वहीं पे था, उन्होंने कह दिया वहीं पे था, तो वो तमाम लोग जो रिपोर्ट करते रहते हैं उठा के लेकर, वो सारे के सारे अगर वहीं पे थे तो जब रेंजर्स ने या जिसने भी कहते हैं ब्रेक इन किया तो उस वक्त इन्हें सामने नहीं आना चाहिए था कि आप किस तरीके से मेरे वो कह रहे हैं कि उन्होंने 4 रेडें की हैं और मुझे वो फिर अल्लाह की तरफ हाथ, देखिए ये फिर गायब हुए होंगे या ये फिर इनविजिबल, फिर वो उन्होंने कहा कि मैं निकल गया, लोगों की नजर से अल्लाह ने गायब होने की ट्रेल 3 से निकला और फिर ये हजारावाल से होते हुए। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, ट्रेल 3 आपसे और मेरे से दूर नहीं है, मैं तो जाती भी हूँ, आप मुझे बताएं इस ट्रेल पे सूरज की आखिरी किरण डूबने के बाद कोई इंसान चढ़ सकता है? उस ट्रेल की इतनी उसकी विड्थ है टोटल, और अंधेरे में उस ट्रेल पे कोई रोशनी का इंतजाम नहीं, उस ट्रेल पर जानवर भी शायद नहीं निकलते अंधेरे के बाद, और अगर कोई निकले तो सीधा खाई में गिरे। ये वहां से चढ़े जहां, और उस ट्रेल पे चढ़ने के लिए कई महीनों की फिटनेस चाहिए। चलो ये चढ़ गए अंधेरे में, पता नहीं कैसे चढ़े, टॉर्च लेके चढ़ गए, और वो भी उसकी मुश्किल 28 मिनट का रास्ता है, मुश्किल तरीन उससे आगे फिर जो बनाल टूट फूट गया है वो 1.5 घंटे का रास्ता है। अच्छा, फिर बीच में एक आर्मी चेक पोस्ट आती है, वो इस कैसे इन्होंने फिर ये गायब हो गए या किस तरीके से इनविजिबल हो गए? आपका रद्द-ए-अमल किया जब आप आगे आए, मुनाल पे से फिर कूदे और स्पाइडरमैन की तरह कूद कर नीचे किसी गाड़ी में छलांग लगाई, और फिर कहीं से 12 अजला का इन्होंने चक्कर काटा। अब आप उनका तवा लगा रहे हैं। देखिए, नहीं तवा नहीं मैं लगा रही। देखिए, मुझे अफसोस है इस बात का कि आज KP हाउस को सील नहीं होना चाहिए। ये बात मैं समझती हूँ कि ये एक सूबे की प्रॉपर्टी है, इसको सील नहीं होना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए था हुकूमत को। और मैं ये भी समझती हूँ किसी को एहतजाज है वो करे, लेकिन ये तमाशा जो है, देखिए आप खुल के एक तरफ खड़े हो जाए, आप ये क्या कर रहे हैं? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ना तो अब तो, बट KP हाउस सील आपको करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था ना, क्यों आपने उनको मौका? बिल्डिंग लॉज की और रेगुलेशंस की वायलेशन है, और अभी से नहीं, वो मई से जो है ऑब्वियसली उनको नोटिस गए में है और काफी टाइम से गए में है। लास्ट नोटिस आई थिंक मई में गया था। बड़े ज़हीन होते हैं आप लोग, बहुत अरसा पहले दे देते हैं, KP हाउस सेल्फ भी नहीं है, उसका ब्लॉक A ब्लॉक B का है, और उसमें वायलेशंस ये है कि उधर इजाफी कमरे बने। जनरली कर्टिसीज होती हैं प्रोविंसेस की, फेडरेशन में फेडरेशन की, मतलब आपको नहीं करना चाहिए, ये तो मान लेना उनकी बात से सही है। मैं देखें, मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि इसमें शायद
perhaps the timing is not right, نہیں ہونا چاہیے تھا, افسوسناک ہے. لیکن یہ بھی جس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی یہ ڈپلومیٹک پریمیسز ہیں, ان کو شاید کوئی امیونٹی حاصل ہے, یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں اگر کوئی ہاٹ پرسوٹ میں جس طرح یہ پورا ویکینڈ کے اوپر سارا سیناریو آیا, یہ بھاگ کے کہ اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے کے پی ہاؤس میں چلے گئے, وہاں پہ پھر بقول ان کے جو اسپیچ انہوں نے کہا میں نے چائے پی, پھر تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد پھر میں نکل گیا جب حالات میں نے دیکھے. اب وہ جس طرح پلوشا صاحبہ نے جس طرح کہا, میں بالکل آئی سیکونڈ دس کہ یہ کوئی عمر و یار تو نہیں ہے کہ یا کوئی الدین کا چراغ تو نہیں ہے کہ وہ چراغ جلایا اور صبر چادر اوڑی یا چراغ جن آپ کو لے گیا. تو یہ یا تو یہ موکلات ہی لے کے جا سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا. آپ کے موکل ویسے کیا کرتے, فیڈرل حکومت ہے, آپ نے اتنا اس کو سیل کیا ہوا ہے, آپ نے ڈپلائمنٹس کی ہوئی ہیں, اور اس کی میں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا ہے کہ یہ کوئی اسامہ بن لادن کا کہ نیٹ ورک نہیں ہے کیوز کا. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا چلا کہ نہیں, ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ یہ آ کس طرح رہے ہیں, سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے, سرکاری اہلکاروں کو ساتھ لاتے ہوئے, 1122 ساتھ لاتے ہوئے, اس کے ساتھ انہوں نے جو وہ لفٹر تھے یا کرینیں تھیں وہ بھی سب لے کے آئے, اور جو انہوں نے پتھراؤ کیا, جو انہوں نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ کیا, وہ تو سنجیدہ معاملات میں آتے ہیں. بٹ I'm trying to understand کہ مرکز کے اندر اتنی سراسیمگی, کراؤڈ جتنا بھی تھا یہاں پہ موجود تھا, خبریں پھیل رہی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے بات کر رہی ہے, یہاں پہ آگ لگ جانی تھی, مطلب لوگوں نے حملہ کر دینا تھا ممکنہ طور پر, تو آپ کو انفارمیشن گیپ کو فل کرنا چاہیے تھا نا, آپ بھی خاموشی سے. ہم نے کہا بالکل یہ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ یہ کوئی اریسٹ نہیں کیا گیا, ان کو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. انہوں نے ان کی اپنی پارٹی کے لیڈران نے اور ورکرز نے اس جلتی میں تیل ڈالنے کا کام انہوں نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ ہم جب انفارمیشن ڈسیمینیٹ کریں گے جو کہ جھوٹی انفارمیشن ہے, ایک تو اتنے پیتھیٹک قسم کے لائرز ہیں یہ سارے, وہاں پہ یہ انفارمیشن انہوں نے پھیلا دی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی تصادم ہو جائے گا, لوگ آپس میں جلاؤ گھراؤ کریں گے, اینڈ وہ اصل میں مقصد تو یہ تھا. میں سمجھ سکتا, بٹ پلوشا صاحب یو وانٹ ٹو ہولڈ یور پوائنٹ, لیٹ می گیٹ ہر پوائنٹ. جی گو اہیڈ جی. پہلے تو کے پی ہاؤس کو سیل کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں جی بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کرتے ہیں تو پھر میرا بہت سا اختلاف ہے, صحیح موقف لے کے کریں. یہاں پہ بغیر آئی ڈی کارڈ کے, بغیر پاسپورٹس کے فورن نیشنلز راتیں گزارتے ہیں, ان کا غیر لائسنس اسلحہ لے کے لوگ کے پی ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, پھر صحیح چیز پہ وہ کریں. وائی ڈو دے آلویز ہائڈ بیہائنڈ اے یوفیمزم. آج بھی اگر کوئی, کل اگر کوئی کے پی ہاؤس میں صحیح ریڈ کرتا تو آپ کو پتہ چلتا وہاں پہ کتنا اسلحہ پڑا ہوا ہے, ان دا ہارٹ آف دا ریڈ زون آف اسلام آباد. کے پی کے ہاؤس کے اندر, کے پی کے ہاؤس کے اندر یہ جو لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کر رہے ہیں, 100% کسی ٹائم وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز چیک کر لیں, کسی ٹائم یہ دیکھ لیں, صحیح چیز کی نشاندہی کریں. اتنا اسلام آباد انہوں نے سیل کیا ہوا تھا اس دفعہ, there was no mobile network, خندقیں کھد گئی, موٹر وے کھد گئے, مطلب ایک ہمارا مسخرہ بن گیا پوری دنیا میں. تو کہاں سے ان کے لوگ آ گئے؟ علی امین صاحب کا قافلہ تو موٹر وے ٹول پلازا سے ہی واپس ہو گیا, ان کو خیر آباد کہہ کے. یہ لوگ پہلے سے انفلٹریٹ کیے گئے تھے, ان کی جگہ ہیں. کے پی ہاؤس از دا پرائمری جگہ جہاں پہ یہ سارے. آپ کا ماننا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے تو شواہد کے بنیاد پر ڈالیں, شواہد کی بنیاد پہ, یہ چاہے وہ پنجاب ہاؤس ہو, بلوچستان ہاؤس ہو, کے پی ہاؤس ہو, جہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور فیڈرل ٹیریٹری میں انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. لیکن یہ تو پھر لگتا ہے نا کہ یہ پیٹی ریونج ہو رہا ہے کہ جی آپ نے گئے اور آپ نے اس کو اب سی ڈی اے بلڈنگ لاز کی وجہ سے سیل کر دیا. تو اچھا, یہ جو ان کی گمشدگی, پھر ان کی دوبارہ سے برآمدگی, اور اس کے بعد ان کا سفر 12 اضلاع کو ٹچ کرتے ہوئے پھر ان کا لینڈ کرنا اسمبلی کے اندر, اور پھر ان کی تقریر, اس پہ آپ کا رد عمل میں نے لیا, وہ ذرا بتا دیں. دیکھیں جی, علی امین صاحب اپنے وقت کے بہترین اداکار ہیں, ان کو اداکاری آتی ہے, پتہ نہیں یہ اسکرپٹ خود لکھتے ہیں کہ ان کے دوست ان کو گڈ بوائے کا لقب جنہوں نے دیا ہوا ہے, انہوں نے پروف کر دیا کہ وہ کتنے گڈ بوائے ہیں. اپنے ورکرز کو بے یار و مددگار, بارش, شیلنگ, آنسو گیس, ان ورکرز کے لیے I really felt bad. وہ بیچارے اپنے لیڈر کو بچانے کے جذبے سے نکلے تھے. یہ جذبہ ہر پارٹی کے ورکرز میں ہونا چاہیے. ان کو نہ پتا کہ ہم آگے جائیں نہ پیچھے جائیں, ان کو بلو ایریا کی موڑ پہ چڑھا کے سارے ہمارے پشتون بھائی جن کو اسلام آباد کے راستے نہیں آتے, اور خان صاحب خود غائب ہو گئے, went on a merry jaunt, پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی around the world in 40 days, یا around کے پی in 40 hours میں گھومتے گھماتے, اور پھر جو تقریر انہوں نے کی ہے, نہ اس کا سر تھا نہ اس کا پیر تھا, یہ بتا ہی نہیں سکے کہ میں کے پی ہاؤس کیوں گیا. پھر میں
خیبر پختونخوا کی ٹیریٹری میں کیوں چھپتا چھپاتا, وہاں کا تو میں باس ہوں, اس کے تو وسائل بھی ان کے اپنے ہیں, اس کے تو سرکاری افسر بھی ان کے اپنے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو 4.5 کروڑ ووٹ پڑا ہے. دیکھیے جی, وہ 4.5 کروڑ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں ایک بندہ بھی باہر کا نہ ہوتا اگر ووٹ صحیح کاؤنٹ کیا جاتا. یہ تو خیر پورے پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں, لیکن So you don't believe, so what was, تو پھر کیا ہوا؟ We have always said علی امین گنڈاپور is a compromised person. ٹھیک, یہ پہلے سے اپنی گٹھ جوڑ کر آئے تھے. ہمارے صوبے کو انفارچونیٹلی ایک دفعہ پھر لیبارٹری کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے, اور I think ٹائم پاس ہوتے ہوتے زیادہ اور زیادہ لگ رہا ہے. تو لیب آپ کیوں بننے دیتے؟ Let me, Professor Zeba, you want to respond اگر آپ کا پوائنٹ ابھی ویلڈ ہے, ورنہ میں اگلے سوال پہ جاؤں. جی میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آج خواجہ آصف صاحب کی کچھ وہ چھپی ہوئی تھی اسٹیٹمنٹس, جیسے آپ نے کہا کہ یہاں شاید کوئی بہتر رسپانس ہوتا تو یہ جو اتنی سراسیمگی پھیل گئی تھی اس کا کوئی سدباب ہوتا ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ آج ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ وہی ہو رہا ہے جو اسکرپٹ رائٹر چاہ رہے ہیں. تو یہ میں بڑی حیران ہوں کہ اسکرپٹ رائٹر کون ہے جس کے کہنے پہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اور اگر پتہ ہے حکومت کو تو ہم تو ان کے ساتھ ہی, ہمیں بتائیں. ان کی پارٹی کل سنڈے والے دن ہائی کورٹ کھلوایا, ان کی گمشدگی کے لیے انہوں نے پٹیشن داخل کی, ججز صاحبان آئے اتنی ایمرجنسی میں. ویسے خیبر پختونخوا میں اسمبلی کا سیشن کال کر لیا جی, پھر اس کا ڈیلے ہو گیا. لاکھوں کی تعداد میں مسنگ پرسنز بیٹھے ہوئے, ان کی عورتیں بچے جا بجا سڑکوں پہ رول رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو کبھی بھی سنڈے والے دن. لیکن مجھے اب سبسٹینٹیو ایشو کی طرف آنے دیجئے. لیٹ می برنگ یو ان بیرسٹر صاحب. کے پی کے اندر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے سارے ملک کا, اور آپ کے پی کے لوگوں کو گمراہ کر کے پنجاب اور مرکز کی طرف آپ اس کو ڈپلوائے کرتے ہیں, انسائٹ کرتے ہوئے امیج کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے پی ورسز دا ریسٹ آف پاکستان. تو کے پی کے آپ کے ہزارہ کے اندر پریزنس موجود ہے, پیپلز پارٹی وہاں پر اپنے چیف منسٹرز بکتا چکی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ جا کے سپیچز کر چکے ہیں, آپ کی جماعت اتنی تگڑی ہے, آپ لوگ خیبر پختونخوا کے اندر سے بیانیاں کیوں نہیں بناتے؟ کہاں پہ آپ کی جماعت؟ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی, اور آپ نے تجویز نہیں دے رہا, میں شکایت کر رہا ہوں. شکایت بھی کی, رائٹلی پوائنٹ بھی آپ نے کیا. اختیار ولی صاحب ہیں, ہمارے ممبر ہیں, وہ کے پی سے بالکل کرتے ہیں, موقف پیش کرتے ہیں کے پی کی عوام کا بھی. وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کے پی چیپٹر کا نیریٹو ہے یا دیگر وہاں پہ جو ایشوز ہیں اس کو وقتاً فوقتاً وہ گائے بگائے ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. امیر مقام صاحب نے بھی آج کیا, اسی طرح دیگر جو ہمارے لیڈران ہیں وہ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں. پارٹی کی بھی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, لیکن آپ کو اس دن کرنا چاہیے جب آپ کے صوبے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نکل سکتے ہیں اس دن تو صرف گڈ بوائے نکل سکتا ہے نا جی. اس دن سڑکوں پہ کوئی آپ کو اگر آپ موقع محل دیکھ کے, ہم نکلنے کی بات نہیں کر رہے, ہم اپنی آواز نکالنے کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی آپ کی جماعت کی طرف سے بھی پروونشل چیپٹرز کی بات نہیں ہے, وہاں سے جا کے بات کرنی چاہیے کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے صوبے کا, پاکستان کا اسٹریٹجک انڈر بیلی ہے, اس کا آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے. آپ نے مسرا پن کا ذکر کیا. دیکھیں ہم تو جاتے ہیں, ہمیں اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے, مگر پھر بھی ہم لوگ تو جاتے ہیں, ہمارے لیڈر جاتے ہیں وہاں. پوری ایک الیکشن کیمپین, ابھی باقی جو جماعتیں ہیں ان سے ظاہر ہے اپنا ان کا ایک ہوگا سسٹم. لیکن بات یہ ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ ایک صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا وہ کسی ایک جماعت کی جاگیر, جی یہ ایک بڑا خطرناک اس لیے ہے کہ یہ آپ اس صوبے کو آپ کی فیڈریشن سے ایلینیٹ کرنے کی ایک سازش, یعنی اس کو آپ کے وفاق سے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے درمیان دراڑیں ڈالنا. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, ایم کیو ایم, الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے والد, ہم دیکھ چکے ہیں, ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی, تو لہٰذا کسی جماعت کی کوئی جگہ جاگیر نہیں ہے, کوئی جماعت بھی کسی صوبے میں جا سکتی ہے, سب کا حق ہے. دیکھیے باقی بھی تو ایک بڑا صوبہ ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ اپنی, ہم تو یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں آپ نے یہ دیکھیں وفاقی حکومت کا کام تھا اس دن سامنے آئیں اور آ کر اس پہ ایک تگڑا موقف دینا.
گورنر ہاؤس میں آپ جا سکتے ہیں, فیڈرل ٹیریٹری ہے, گورنر آپ کا بولنے والا ہے. اگر وہ ہمیں روکیں گے, ان کے گورنر نہیں ہے, وفاق کے گورنر ہے, تو تعلق تو وہ پیپلز پارٹی سے ہے. گورنر ہاؤس میں آئی تھنک ہم سارے جا سکتے ہیں, ہم سارے جا سکتے ہیں. ہم سارے جا کیوں نہیں سکتے جاتے ہیں وہاں پر؟ آپ نے کیوں خیبر پختونخوا؟ میرے خیال میں نون تو اس میں بھی نہیں گئی تھے لوگ, الیکشنز میں بھی انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا. ہم نے بالکل اپنے کینڈیڈیٹس وہاں پہ اتارے, ہمارے کینڈیڈیٹس ہم تو وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہیں نا, گراؤنڈ پہ مار بھی کھا رہے ہیں, لٹرلی فگریٹیولی دونوں طریقے سے. تھوڑا سا ہمیں وہاں پہ وفاق کو بھی وہاں پہ تھوڑی سی کوئی جسچرز کرنے چاہیے. کیا جسچرز؟ کیا آپ کو پریس کانفرنس کروانے کے لیے بیرسٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں جی, لفظی گولہ باری پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو اتنی ایکٹنگ, اتنی اسکرپٹس, اتنی وائلڈ سٹوریز پہ آمادہ کر دیا ہے. بیرسٹر صاحب بیچارے شریف آدمی, اور ہم جا کے کیا باتیں کریں گے؟ ہم اپنی سیاسی میں کمیونیکیشن کے زاویے سے اتفاق نہیں کرتا, یہ ہے نا بیٹھی. We need positive steps. دیکھیں جی, ہم خیبر پختونخوا میں آئی پی پیز کی 1 یونٹ بجلی نہیں استعمال ہوتی. خیبر پختونخوا کی عوام کیوں آئی پی پیز کے پیسے اپنے بلوں میں بھر رہی ہے؟ وفاق بھی ایک ہمارے ساتھ ایک سٹیپ کرے, وہ اس عوام کو اون کرے تو عوام وفاق کو اون کرے. اگر آپ نے ایک ایسا بیانیہ جو ہر لمحے چل رہا ہے اس کو آپ نے جوڑ دیا ہائیڈل پروفٹ کے ساتھ اور آئی پی پیز کے ساتھ, تو پھر تو معاملہ ٹک گیا. یہ ڈیلی معاملہ ہے. دیکھیں جی, اس کو ہم ایٹ آر لیول ٹیکل کر رہے ہیں, لیکن کہاں پہ 72 گھنٹے یو ور نو ویئر. وفاق اور عوام کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بھی برج کرنا چاہیے. آپ کی جماعت دیکھیں, سمر صاحب نے بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ اتنا تواتر سے جھوٹ بولا جاتا ہے, اور اتنے پیتھولوجیکل لائرز ہیں یہ کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یا ایون ادروائز میڈیا پہ آ کے اتنے کمفرٹیبلی جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا سفید چٹا جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہی چیز بار بار جھوٹ بول کے بس احترام میں ایسے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی. لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات گونجتی ہے جو وہ کہتے ہیں, اس وجہ سے کہ آپ لوگ بات نہیں کرتے. نہیں, ہم کارکردگی, ہماری کارکردگی بات کرتی ہے نا, ہم تو جو وہاں پہ کارکردگی دکھائے نا, یہی میں بات آ گئی ہوں کہ لیٹس ٹیک دا جسٹ the province away from rhetoric to deliverance. ہماری طرف تو 12 سال سے یہ لوگ مسلط ہیں. اس دوران ہم کیا کریں؟ پالیسی صاحب گو ہیڈ. دیکھیے, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جھوٹ جتنا مرضی دفعہ دہرایا جائے, جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹ جیت نہیں سکتا. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے, نہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں, تو ہمارا کام ہے سامنے کھڑے ہو کے سچ بولنا, چاہے 10 لوگ بلیو کریں, چاہے کوئی یقین نہ کرے, لیکن ان کے کانوں تک ایک سچ کی آواز جانی چاہیے. لہٰذا سچ بولنا ہمارا کام ہے. اگر کوئی جھوٹ میں کوئی اس کے پاس کوئی ڈگری ہے تو بولتا رہے, کیونکہ فی الحال آپ کو ایک فری فیلڈ نظر آتا ہے. فری فیلڈ جو ہے پروٹیسٹ کا بھی ہے, خوف کا بھی عنصر انہوں نے ڈالا ہے. دیکھیے, اس میں خوف کا عنصر انہوں نے اس طرح پیدا کیا کہ جو کچھ وہاں سے جو ہم لوگ دیکھتے آتے ہیں, جو ایسے کام کرتے ہیں جو عام آپ کے سیاسی کارکن کرنے سے گھبراتے ہیں. مجھے آپ کہیں گے میں آپ کی گاڑی پہ پتھر نہیں مار سکتی, میں آپ نعرہ مار سکتی ہوں, میں آپ کی گاڑی کو آگ نہیں لگا سکتی, میں آپ کو ڈنڈا نہیں مار سکتی, میں پولیس والے کو شہید کر دیا. دیکھیں آپ بالکل, اور سلنگ شاٹ مجھے چلانا نہیں آتا, میرے شاید کولیگز کو بھی چلانا نہیں آتا. ہم نعرے مار سکتے ہیں, ہم لڑ سکتے ہیں کھڑے ہو کے, آپ کے ڈنڈے کھا سکتے ہیں. معلومات میں نے جن پولیس والوں سے بات کی تو وہ پھر خوف کا سلنگ شاٹ لے کے اور اس میں بنٹے ڈالتے ہیں. میں نے پولیس والوں سے بات کی ہے جن کو وہ بنٹے لگے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آپ کا اندازہ ہے ربر بلٹ سے زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے, چوٹ لگتی ہے. تو دیکھیں, اس کی کوئی ٹریننگ ہے نا. آپ یہ سوچیں, وہ ایک عنصر جو آیا ہے جو خوف پھیلا, اور واقعی خوف تھا اسلام آباد کی سڑکوں پہ. ان کے منسٹرز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر گروپس چلا رہے ہیں. یہ معلومات جو ہے کے پی میں چلے جائیں, آپ کو بھی پتا ہے, وہاں پہ ٹریننگ باقاعدہ دے رہے ہیں. تو ادھر سے رد عمل نہیں آتا, آپ صرف کنٹینر لگاتے ہیں. بیرسٹر صاحب, فائر فائٹنگ جو ہے وہ دیکھیں, بالکل فائر فائٹنگ اور ڈیٹرنٹ میجرز ہم نے بالکل لیے اور لینے چاہیے. ایک بڑی مجھے مزے کا خیز بات لگی کہ ایک اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے ایک چینل پہ اوور دا ویکینڈ, یہ جب پورا فیاسکو ہو رہا, تو انہوں نے کہا جی حکومت نے کیوں کنٹینرز لگائے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے کے پی سے لے کے آ رہے ہیں, تو پھر آپ نے اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے یہ کنٹینرز کھڑے کیے ہیں, تو کیا حکومت اپنی ریٹ کو منوانے کے لیے ڈیٹرنٹ میجرز نہ بروئے کار لائے؟ بالکل ہمیں تو کرنا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اسٹیٹ مشینری لے کے آ رہا ہے تو ہم ڈیٹرنٹ, لیکن جس انداز سے آپ صرف رد عمل دیتے ہیں اور دوسرے معاملات پر عمل درآمد نہیں کرتے, اس سے یہ امپریشن بنتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں گے اور یہاں پہ ڈی چوک پہنچ جائیں. گھیرا پڑ گیا اسلام آباد, لوگ ڈر گئے, لوگ گھروں میں بند ہیں. ہم آپ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اپنی پارلیمنٹ, اپنی سپریم کورٹ, اپنے باقی آفسز کو کہیں اور شفٹ کر دیں, یا ہمیں کہیں اور شفٹ کر دیں. مطلب کسی دارالخلافہ کا
रिपीटेडली इस तरीके से बंद अच्छा, होना, लाहौर में भी यही सूरत-ए-हाल, यही सूरत-ए-हाल है, जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है आप कंटेनर लगा देते कैसे हैं, चल सकता तो है? वहाँ से प्रीएम्प्ट करें। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? अगली मरतबा करेंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, काश की स्ट्रेटजी हमारी हाथ में होती। इनकी स्ट्रेटजी हाफ हार्टेड थी। मुझे एक बात बताएं, अली अमीन साहब मोटरवे से लड़ते लड़ते मरते मरते ब्लू एरिया कैसे पहुंच गए? फिर वो अपनी सारी जो अपना वो जो उनके साथ एक जत्था था, जत्थे को छोड़ के वहां पे भी एक स्पाइडरमैन वाली ट्रिक हुई ना, जत्था अपनी जगह पे रह गया और खान साहब गायब होके केपी हाउस में नजर आ गए, और फिर वहां से कभी वो कहते मैंने ऊपर से छलांग मारी, कभी नीचे से छलांग मारी, कहाँ छुपे कहाँ। इट्स रिडिकुलस, बट वी हैव टू ओपनली एंड बोल्डली बी एबल टू से कि उनके पास मदद है, उनके पास इमदाद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये एक इंतहाई मज़ा खेज़ और पाकिस्तान के लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान के एक फेडरेटिंग यूनिट से जत्थे उनका सीएम लीड करे रिपीटेडली, और आगे से आप आएँ तो दारुल खिलाफा मुकम्मल तौर पर सील हो। ये सूरत हाल अनवायबल है, इसका कोई तदारक करना चाहिए। तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम हमारा जारी है, ब्रेक के बाद आएंगे। आइए नाज़रीन, अब हुकूमत वक्त की पॉलिसी देख लेते हैं। आपने वफाकी हुकूमत के एक नुमाइंदे की तो बात सुनी, लेकिन बराह रास्त हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में इस मसले से कैसे निपटना चाहती है। राना सनाउल्लाह खान वज़ीर आज़म के मुशीर बराह सियासी व अवामी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपका ये जो टाइटल है अवामी अमूर का, आपने देख लिया होगा कि इस्लामाबाद के अंदर अवामी अमूर क्या हैं। अवामी अमूर में से सबसे बड़ा जो मामला है वो यही है कि इस वफाक को कैसे, इस दारुल खिलाफा को कैसे बचाया जाए जत्थाबंदी से। आने वाले दिनों में आपकी क्या पॉलिसी है? आपने कंटेनर लगा के इन मामलात को तय करना है, फिर थिएटर लगेगा, फिर कंटेनर लगेंगे, क्या पॉलिसी है? देखें तलत साहब, जो वायलेंस सामने आई है रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जो फिर गंडापुर साहब लेके आए हैं KPK से, उसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि हम जब आइंदा कोई ऐसी सूरत होगी तो ये पॉलिसी जो कंटेनर जितने लगाए गए और दोनों शहरों को तकरीबन 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन जो है अमलन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया, सील कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि इससे कम पे जो है वो गुजारा हो सकता था। तो एक तो इसके ऊपर यकीनन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी और हुकूमत भी जो है वो आइंदा इस बात का ख्याल रखेगी, और माज़रत ख़्वाह है कि लोगों को इन 3 दिनों में काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाकी जहाँ तक गंडापुर साहब का तल्लक है, तो उन्हें चुंगी नंबर 26 पे जब वो वहाँ से निकले हैं 8-10 गाड़ियाँ लेके कि मैं चाइना चौक को हाथ लगा के उसके बाद D चौक में हाथ लगा के तो KPK हाउस में जाके चाय पीऊँगा, उसे रोका जा सकता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल उसे नहीं रोका गया, और उसके बाद फिर वो KPK हाउस से उसी वक्त, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो निकल गया वापस। ये उसी शाम पहुंच गया वहाँ पे पेशावर KPK में। लेकिन फिर इन्होंने ये ड्रामा करने की कोशिश की कि हम इसको गायब रखें और रियासत पे ये इल्ज़ाम लगाएं कि देखें जी इस मुल्क में तो चीफ मिनिस्टर जो है वो मिसिंग पर्सन हो गया, तो कॉन्फ्रेंस के मेहमान मुल्क जो है वो क्या सोचें, क्या ख्याल करेंगे। और इस तरह से इनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया जाए, और एक ऐसी पैदा की जाए कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये किसी तरह से डैमेज हो, क्योंकि इनको ये ख़तरा है कि इस कॉन्फ्रेंस से जो है वो पाकिस्तान जो है वो मुआशी बहरान से निकल बाहर आ सकता है। राना साहब, आपने जब ये बात की, मैं जरा फिर जो है ये कल मज़ीद तफसील चाहिए, ड्रामे पे आते हैं, ज़रा रिवाइंड करते हैं टेप को। आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा यानी कल इन्होंने जो है वो 5 घंटे तक आपके इल्म में है कि इन्होंने अजलास जो है वो रोके रखा, डिले किया। तो ये उस दौरान सोचते रहे कि इस ड्रामे को चलाएं या इसे नमूदार कर लेकिन दें। उस रात खैबर पख्तूनख्वा वापस पहुंच गए थे KP हाउस से निकल के, उसी शाम को ये निकल गए थे यहाँ से, इस्लामाबाद में नहीं थे।
चले गए थे। जी, अब ये उस दिन भी ये इंफॉर्मेशन सामने आई थी, लेकिन उसको फिर कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन अब ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि ये उसी वक्त ये निकल गया था और ये वापस चला गया था। तो वो जो कह रहे हैं कि हम 4 रेडें हुई, मैं वहीं पर मौजूद था, फिर गारे हिरा का किस्सा भी सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि खुदावंद ताला जो बचाने वाला है, मैं वहीं पे मौजूद था, ये तुम्हारी कारकर्दगी है, वो सारा ड्रामा है, वो झूठ है आप कह रहे हैं, ये वहां पे थे ही नहीं। ये एक ऐसा ड्रामा है कि भी कोई ड्रामा करता है ना, 2 नंबरी करता है जब बंदा, तो उसकी 2 नंबर कहानी जो है ना वो कई जगह से पकड़ी जाती है। आप मुझे बताएं, वो कहता है कि जी मैं 12 अजला का जो है वो चक्कर लगा के तो मैं क्रॉस करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप मुझे बताएं कि ये मार्गला की पहाड़ियों के उस साइड पे 40 मिनट लगते हैं। तो ये जो है मिनाल 1 फरलांग के ऊपर जो है वो KPK की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो ये 12 अजला कौन से जो है ये क्रॉस करके गया जी वहाँ पे? यानी इस्लामाबाद से तो KPK में दाखिल होने के लिए दूसरा ज़िला नहीं बनता, तो ये 12 अजला कहाँ फिरता रहा? ये सब ड्रामा है। और पार्टी ने इनकी लीडरशिप जो छुपी हुई थी, उन्होंने बैठ के ये दोनों चीज़ें, एक तो इनका ये ख्याल था कि हम D चौक में आके बैठ जाएं, वहाँ पे फिर इनका ख्याल था कि अगर बैठेंगे तो फिर लान तान होगी कि जनाब आप ये कॉन्फ्रेंस को ख़राब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर ये इसको जो है वो अपना गायब करने का, मिसिंग पर्सन बनाने का जो है वो ड्रामा किया जाए और इस तरह से पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ कि इनके जो कारकुन हैं उनको इन्हें जूते मारने चाहिए, इनको पूरी लीडरशिप को, कि इन्होंने उनको किस तरह से जो है वो इन्होंने ज़लील और रुस्वा किया पूरा 1 दिन और 1 रात, और ख़ुद जो है वो सारे छुपे रहे। अच्छा, जितने छुपे हुए थे घरों में सब के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जी पहुँचे वहाँ पे, हर कीमत पे पहुँचे, निकल आए बाहर, आप टाइगर हैं, आप जो है वो खान साहब के शेर हैं, तो निकलें और वहाँ पे पहुँचे। खुद कोई नहीं पहुँचा। और मासवाए इमरान खान की बहनों के, और मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है, और मैं समझता हूँ कि अगर उनके ज़ुम्मे कोई वहाँ पे ओवर एक्ट नहीं है तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी नहीं बनना चाहिए था। तो मामला ये कि उनके अलावा सारी लीडरशिप जो है वो गायब, ठीक, और गंडापुर साहब ने जो किया है वो आपके सामने है। अच्छा, ज़रा वापस आ जाइएगा। पंजाब के अंदर वो कहते हैं एहतजाज अब जारी रहेगा और हम एहतजाज करते रहेंगे। हम अज़हर साहब जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं, उसके साथ उनके नए स्पोक्स पर्सन जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं। ज़रा पंजाब की सूरत हाल में आपसे जानना चाहूँगा, वहाँ पर आप क्या एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा? देखें तलत साहब, मैंने ये बात पहले भी आपके ही प्रोग्राम में ये की थी कि इमरान खान साहब को एक रास्ता अपनाना चाहिए। जमहूरियत जो है, जमहूरियत के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर से इनकलाब नहीं आ सकता। जमहूरियत रेवोल्यूशन का नाम है, ये ज़िद है रेवोल्यूशन की। वो पार्लियामेंट में जो है ये 13-13 घंटे जो है वो तकरीरें करते हैं, उसके बाद शाम को 6-6 टॉक शोज़ करते हैं, और लाना ये रेवोल्यूशन चाहते हैं। रेवोल्यूशन इस तरह से कैसे आ जाएगा? जमहूरी तरीके से जो तब्दीली आ सकती है उसके वो डायलॉग से शुरू होती है, वो पार्टियों के साथ बैठने से शुरू होती है। वो बैठने को तैयार नहीं है, ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी की बात सुनने को तैयार है। तो ये इसी तरह से जो है ये फिर वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, खज्जल ख़राब होते रहेंगे। इसके अलावा इनकी और कोई मंजिल नहीं है। लोग जो है वो समझ रहे हैं, मज़ीद समझेंगे, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के लोग जो हैं वो इस तरह की जो दोगलापन पॉलिसी है ना कि जमहूरियत भी है और रेवोल्यूशन भी है, इसके ऊपर बिल्कुल पंजाब से कोई रिजेंटमेंट नहीं होगी। और इसके अलावा उसकी वजह ये भी है, और मैं इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करूँगा पंजाब गवर्नमेंट को, कि पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो छोटे छोटे इकदाम हैं, लेकिन कॉमन मैन, आम आदमी की बेहतरी के लिए जो है वो काम कर रही हैं। उसका भी एक इम्पैक्ट है।
تو اس لیے پنجاب سے کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی. اچھا واپس آ جائے مرکز کے اندر. آپ نے کہا کہ مقصد تھا ایس سی او کانفرنس کو سبوٹاج کرنا, مقصد تھا پاکستان کی بدنامی کرنا, یہ بیانیہ بنا کے کہ چیف منسٹر کو اغوا کر لیا گیا. میں نے ان کے لیڈران کے ویڈیو پیغام دیکھے ہیں, انگریزی کے اندر انہوں نے پیغام جاری کیے ہیں اور ٹارگٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہمارا چیف منسٹر اٹھا لیا. تو وفاقی حکومت کی طرف سے کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اس تمام ہیجان کو ڈیفیوز کیا جائے؟ آپ لوگ بھی 24-36 گھنٹے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے؟ مطلب اگر ایک بندہ وہاں سے نکل گیا ہے تو اس کا پتہ ہونا چاہیے نا, وہ چیف منسٹر ہے, کے پی ہاؤس کون سا جو ہے افغانستان کے اندر موجود ہے, پاکستان کا حصہ ہے, تو انٹیلیجنس کیا موجود نہیں تھی پریسائز کہ بندہ کہاں پہ؟ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. اس میں دیکھیں, اس میں طلعت صاحب آپریشنل لیپسز ہوتے ہیں. میں اس کے اوپر کسی کو الزام نہیں دیتا, آپریشن لیپسز ہو جاتے ہیں. یہ جب چنگی نمبر, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے روکا جا سکتا تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس سے پہلے عمران خان صاحب خود آئے تھے اور وہ روکے گئے تھے. اگر سر ان کو نہ کہتا کہ جی ان کو اجازت دے دیں, یہ H9 میں جلسہ کریں گے, اور پھر جب H9 میں ان کے لیے یہ جلسے کا اہتمام کیا گیا اور جب وہ H9 سے آگے بڑھے تو ان کو روکنے کا پورا انتظام تھا, اور وہ ان کو یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ مجھے روکا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ اسے روکا جا سکتا تھا, ورنہ جب یہ چنگی نمبر 26 سے نکلا ہے تو اسے اسی وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو تحویل میں لے لینا چاہیے تھا. چلیں گرفتار اگر کرنے کا ارادہ نہیں تھا, اور اسے تحویل میں لے کے پی کے ہاؤس میں ہی رکھ لیتے, اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوتا اس کے مطابق اسے یا پشاور پہنچا دیتے یا پھر جو ہے یہ اسے ادھر رکھتے. لیکن رانا صاحب ایک صوبے کے چیف منسٹر کا گرفتار ہونا, یہ رچائے رکھتے, لیکن ایک صوبے کے چیف منسٹر کا گرفتار ہونا مسنگ پرسن ہو گیا ہے, تو یہ بات جو ہے وہ پھر کافی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتی تھی. اور انہوں نے انٹرنیشنلی یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا تھا. آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے ساری چیز, یہ کس طرح سے یہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں مہمان آئیں گے, مہمان کیا سوچیں گے کہ وہاں پہ چیف منسٹر جو ہے وہ مسنگ پرسن ہو گیا ہے. اور دوسری صورت میں اگر یہ بیٹھتے یہاں پہ ڈی چوک میں تو وہ بھی جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال ہوتی. تو اسے چنگی نمبر 26 سے جب یہ 8-10 گاڑیوں کو لے کے نکلا ہے تو اس کو وہیں پہ جو ہے وہ راؤنڈ اپ ہونا چاہیے تھا. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, لیکن بنیادی بات ناظرین یہی ہے کہ آپ یہ روز روز کا تماشا کر نہیں سکتے, اور اگر آپ نے ملک کا تماشا بنانا ہے تو اس تماشے کو جاری رکھیں, اور معلومات اگر آپ بر وقت فراہم نہیں کریں گے تو سراسیمگی پھیلتی رہے گی, امیج تباہ ہوتا رہے گا. اور اگر مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا امیج تباہ کیا جائے تو وہ پہلے 24 گھنٹے میں ہو گیا. بعد میں علی مین گنڈا پور صاحب کہاں سے نکلے, کہاں پر پہنچے, کیا تقریر کی, وہ پھر فروہی یا سیکنڈری باتیں ہوتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس معاملے سے سب نے سیکھا ہوگا. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.